اس کے بعد پھر ہم اب موضوع کی طرف آئیں گے. میں چاہوں گا اس پہ آغاز میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. جی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع صدق اللہ العظیم. صلو یا قومنا بل سلموا علی صدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین. انتہائی تکریم اور تعظیم کے لائق تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، جمعۃ المبارک کی کیا فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر ارشاد فرمایا الجمعۃ عید للمسلم. جی. جمعۃ المبارک کا جو دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس سے بڑھ کر بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے. اور دوسرا فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا الترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا فرمان ذکر کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ غسل کر کے پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جتنے بھی اس نے صغیرہ گناہ کیے ہیں، جمعۃ المبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورۃ جمعہ میں سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعۃ المبارک کے لیے بلایا جائے، ندا دی جائے یعنی اذان دی جائے، اپنا کام کاج چھوڑ دو، بیع اور شراء چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی جانب نماز جمعۃ المبارک کو ادا کرنے کی جانب چل پڑو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، ایک اور فرمان سرکار کا سامنے رکھوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کرتا ہے، فرمایا جب بھی اپنے کام کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو دولت سے بھر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو دولت سے بھر دیتا ہے، مال سے بھر دیتا ہے. اسی کے مد مقابل وہ آدمی جو صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہیں کرتا، جاب کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں فقر لکھ دیتا ہے، تنگ دستی لکھ دیتا ہے، محتاجی لکھ دیتا ہے. سارا دن کام کاج کرتا ہے، کاموں کو سمیٹ نہیں سکتا، لیکن وہ بندہ جس نے صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا، بہت زیادہ کام ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، خود وہ پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کام میں نے کیسے سمیٹ لیے، تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. بہت خوب، بہت خوب، بڑی تفصیل سے آپ نے بڑی اچھے انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. ایک سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ نماز کی پابندی کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں، یہ جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا اس میں ایک چیز جس کا برکت جس کا ذکر کیا گیا، کیا بے نمازی کی زندگی میں سے واقعی برکت اٹھا لی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ وقت جس طرح گزر رہا ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ اس کی وجہ آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی زندگی میں سے برکت نکال دی جائے گی، یہ برکت ہے کیا چیز، ذرا یہ سمجھائیے. میں عرض کروں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے آئینے میں، یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں. آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیں، یہ جو وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قرآن مجید برہان رشید میں ایک مقامات پر نہیں، سورۃ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، عید ہاتھ کو کہتے ہیں. فرمایا یہ بری اور بحری جو مصیبتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، یہ ہماری طرف سے نہیں آتی، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. اگر انسان سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، زندگی میں مشکلات نہیں آتی بلکہ اس کی راہیں ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کی لائف کے اندر آسانی آتی ہیں، جدھر بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. تو خصوصی طور پر اس دور کے اندر ہم بے عمل ہو گئے. بالکل ٹھیک.
ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، آپ کا سب سے پہلا فرمان کیا تھا؟ آج آپ سنیں گے یہ سرکار کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہلا فرمان ہے، افشوا السلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تدخل الجنت بسلام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا صحابیوں مجھے 4 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، محبتیں بانٹو، تعلقات کو جوڑ کے رکھو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، سلام کو فروغ دو۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ بالکل ایسا ہی۔ نمبر 2 وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ حالات حاضرہ میں دیکھ لیں کتنی غربت ہے، بے شک، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہلا حکم کیا دے رہے ہیں؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جو بھوکے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسری چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا جب لوگ رات کو سو رہے ہوں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ تدخل الجنت بسلام، فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے روایت سے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج دور حاضر میں جب اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیا جائے، جب جائزہ لیا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، ان تمام چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہا ہے، چاہے معاشی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، مذہبی معاملات ہوں، کسی بھی زندگی کے شعبے میں دیکھ لیں، وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو کیا یہی وہ سبب بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آفات پہ در پہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں؟ لیکن اب کیونکہ سمجھنے سے قاصر ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس کے اوپر مبالغہ ہو سکتا ہے کہ جو فطرت کا حصہ بن چکی ہیں، جو غلط کام ہیں وہ فطرت کے اندر شامل ہو گئے، لیکن اس کے محاسبے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو اذہان ان کو کیسے تیار کیا جائے کہ یہ درست ہوں گے معاملات، تو پھر یہ دوسرے جو معاملات جن کا تذکرہ کیا وہ درست ہو سکتے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت۔ میں عرض کروں گا اس وقت ہمیں اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، میں نے تقریباً 15-16 سال پہلے پڑھی تھی، کریمہ نام حق۔ آپ اس کے اندر بڑا خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ترا اجدہا گر بود یار غار، ازاں بے کے جاہل بود غم کسار۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاہل کے ساتھ دوستی لگانے سے ہزارہ درجے بہتر ہے کہ سانپ کے ساتھ دوستی لگا لے، گوبرے کے ساتھ دوستی لگا لے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ڈنگ میں تیری جان لے لے گا لیکن تیرا ایمان برباد نہیں کرے گا۔ جو برا آدمی ہے، جو جاہل ہے، اس کے ساتھ جب بیٹھے گا وہ تیرے ایمان کو داغدار کر دے گا۔ اسی کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پابند صوفیو ملا اسیری حکمت آیت قرآن نگیری با آیتش ترکار جزی نیس کہ از یاسین او اساں بدیری۔ اقبال کہتے جاہل ملا کاہل صوفی، قرآن سے مرنے کا ڈھنگ سیکھا تو نے؟ جب تیرے باپ کی روح اٹک گئی، قرآن پاک میں ہے، سورت واقعہ ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ حلقوم حلق کی جمع ہے۔ فرمایا جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہو، بچا نہیں سکتے، اس کے ساتھ معاونت نہیں کر سکتے، لیکن رب فرما رہا ہے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے اسی کی طرف اشارہ دیا کہ جب تیرے باپ کی روح اٹک گئی، تو نے قرآن پاک اٹھایا، سورت یاسین پڑھنا شروع کر دی، کیوں؟ کہ میرے باپ کی روح آسانی سے نکل جائے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنا کرو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کا جو خالق ہے، قرآن کا جو مالک ہے، وہ تم پر رحمت کو نشاور کرتا ہے۔ تو جب تیرے باپ کی روح اٹک گئی، تو نے یاسین اٹھا لی، یاسین کی تلاوت شروع کر دی، کیوں؟ کہ میرے والد کی روح آسانی سے نکل جائے۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کاش جس قرآن سے تو نے مرنے کا ڈھنگ سیکھا ہے، اسی قرآن سے جینے کا ڈھنگ بھی سیکھتا۔ تو یہ جلا بخش کتاب ہے۔ اسی طرح میں آپ سے اجازت چاہوں گا پارہ نمبر 16 میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ہمیں جواب دیا ہے، من اعرض عن ذکری، فرمایا جس شخص نے ہمارے ذکر سے، قرآن سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بہت بڑی سزا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، یہ آپ کا سوال ہے، آج معیشت تباہ ہے، آج بے روزگاری ہے، آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو وہ قرآن بتا رہا ہے، وہ رحمان بتا رہا ہے، وہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، فرمایا رب تمہاری روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ آج کے دور حاضر کا، عصر حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ جی بالکل آپ آگے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو دنیاوی سزا تھی کہ روزی تنگ کر دیتا ہوں میں، جاب نہیں ملے گی، آدمی پریشان گھومتا رہے گا، لیکن صرف دنیاوی سزا نہیں، اے میرے قرآن کو چھوڑنے والے، جب تو مرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جب میں تمہیں قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ، وارث کرے گا، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، آج مجھے حشر کے دن کیوں اندھا اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں میری آنکھیں بڑی بصارت والی تھی۔ اب خالق کائنات جواب دے رہا ہے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، فرمایا دنیا میں اسی طرح تو نے ہماری آیات کو چھوڑ دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جس طرح ہمارے قرآن کو چھوڑا تھا، آج میری رحمت بھی تمہیں چھوڑتی ہے، جا جہنم میں داخل ہو جا۔ بڑی بدقسمتی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے اور نماز سے رجوع کرنے کا